اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوب قمر چاند پر روانہ۔ سیٹلائٹ کو چین کی ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے لانچ کیا گیا۔ اس میں چاند کی سطح کی عکس بندی کے لیے 2 آپٹیکل کیمرے نصب ہیں۔ سیٹلائٹ میں 12 وولٹ بیٹری اور 2 سولر پینل بھی نصب ہیں۔ آئی کیوب کیو کی حرکت کو 3 ایکسس کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا 6واں ملک بن گیا ہے۔ آئی کیوب کیو کو آئی ایس ٹی نے چین اور قومی خلائی ایجنسی اسپارکو کے اشتراک سے تیار کیا ہے، جبکہ پاکستانی سیٹلائٹ کو 2 سال کی محنت کے بعد مکمل کیا گیا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سنگ میل، چاند کے مدار پر پہلا سیٹلائٹ مشن روانہ۔ خلائی مشن چین کی ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے لانچ کیا گیا، 5 دن میں چاند کے مدار پر پہنچے گا، جبکہ سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کی لانچنگ کو ویب سائٹ سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ 2 سال کی محنت کے بعد سیٹلائٹ آئی کیوب قمر کو مکمل کیا گیا۔ مشن کے اہم ارکان کی سنو نیوز سے گفتگو ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مشن کی روانگی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، پوری ٹیم پرجوش ہے۔ تو پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوب قمر چاند پر روانہ۔ سیٹلائٹ کو چین کی ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے لانچ کیا گیا۔ خلائی تحقیق میں ایک اہم سنگ میل پاکستان نے حاصل کیا ہے، جو کہ بڑی کامیابی ہے، اور پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے اپنے چاند پر مشن روانہ کیے ہیں۔ آئندہ 5 روز میں یہ خلائی مشن چاند کے مدار میں داخل ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہاں سے جو چاند کی سطح کی تصاویر ہیں اور اس کے علاوہ دیگر معلومات ہیں وہ اکٹھی کی جائیں گی، اور وہ تصاویر پاکستانی سائنسدانوں کے پاس موجود ہوں گی، جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے مشن کی لانچنگ میں یقیناً اہم اور مفید ثابت ہوں گی۔ سیٹلائٹ مشن آئی کیوب کیو اس کا نام رکھا گیا ہے، جس کو چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے لانچ کیا گیا ہے۔ پہلے اس کو لانچ کرنے کا وقت 12:50 تھا، لیکن پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کو پاکستانی وقت کے مطابق 2:27 پر لانچ کیا گیا، اور آئندہ 5 دنوں میں یہ چاند کے مدار میں داخل ہوگا، جبکہ 3 سے 5 ماہ یہ اس دوران وہاں پر اپنا مشن مکمل کرے گا، اور اس دوران جو 2 آپٹیکل کیمرے نصب ہیں اس پر، اس کے ذریعے چاند کی سطح کی اور دیگر تصاویر جو ہیں وہ بھیجی جائیں گی، جو کہ یقیناً پاکستانی سائنسدانوں اور ماہرین کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ واضح رہے کہ چین کے چینگ 6 خلائی مشن کے ساتھ اس کو نصب کیا گیا ہے۔ آئی کیوب کیو کی حرکت کو 3 ایکسس کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے گا، اور اس کے علاوہ دیگر جو اہم معلومات ہیں وہ بھی یہ خلائی مشن اکٹھا کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے یقیناً یہ ایک اہم کامیابی ہے جو کہ حاصل کی گئی ہے۔ یہ خلائی مشن پاکستان کی جانب سے اور چین کے اشتراک سے خلا میں بھیجا گیا ہے۔ آئی کیوب قمر کو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو کے تعاون سے ڈیزائن کیا ہے۔ اس میں آربیٹل 2 آپٹیکل کیمرے نصب ہیں، جو کہ چاند کی سطح کی تصویر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیسٹنگ اور قابلیت کے مرحلے جانچنے کے بعد اس کو چینگ 6 مشن کے ساتھ منسلک کیا گیا، جس کے بعد اس کو روانہ کیا گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ چاند کے مدار میں 5 دن میں پہنچے گا۔ پاکستان کا یہ سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا۔ سیٹلائٹ کی مدد سے چاند کی سطح کی مختلف تصاویر لی جائیں گی، جس کے بعد پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے چاند کی اپنی سیٹلائٹ تصاویر موجود ہوں گی۔ ڈاکٹر عامر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا، پاکستان کی یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے، سیٹلائٹ مشن لانچ کیا گیا ہے اور پاکستان بھی ان فہرست میں شامل ہو گیا جنہوں نے چاند پر اپنے مشن بھیجے ہیں۔ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے، اور اس کی کامیابی کے بعد پاکستان جو ہے وہ کیا مزید ریسرچ میں یہ مفید ثابت ہو سکے گا؟ جی السلام علیکم۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا مائل سٹون ہے۔ پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، اسپارکو، اور جو ہمارا بہت ہی دیرینہ اور قابل اعتبار دوست چائنا ہے، اس کی ٹیکنیکل کوآپریشن کی وجہ سے ہم نے یہ سکسیسفلی انڈیجنس لیول پہ پاکستان میں یہ سیٹلائٹ تیار کر کے اس کے سارے سسٹم کو ٹیسٹ کر کے 2 سال کی کوشش کے بعد جو آج یہ سسٹم لانچ ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5 مہینے سے 6 مہینے تک اس میں ایکٹیو رہنا ہے۔ تو یہ اگر پہلے مرحلے میں تصویریں لے کے ہمیں یہاں سے بھیج دیتا ہے چاند کی سرفیس کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے، اور ہم ہمارے آنے والے دنوں میں جو ہمارے اساتذہ اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اس فیلڈ میں، ایرو اسپیس میں اور اسپیس ٹیکنالوجی میں، ان کے لیے ایک بہت حوصلہ افزا چیز ہوگی کہ دیکھیں چاند پہ کوئی مشن پہلا یا آخری نہیں ہوتا۔
ये पहला मिशन है पाकिस्तान का। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, जो हमारे हालात जो है हमें इजाजत देंगे रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, हम इससे बेहतर मिशन लॉन्च करेंगे। और ये बहुत अच्छी एक मेरा लीड ली है पाकिस्तान इस मामले में कि अपने बड़े लिमिटेड रिसोर्स में जो सैटेलाइट भेजा है वो यकीनन चांद के जो एस्ट्रोनॉमिकल पहलू हैं, उसके जो जमीनी पहलू हैं, उसके मतलब चांद की जो लूनर की सरफेस है उसके पहलू, उसके अंदर जो हमारे वाटरलेस सीज है, ऐसे ऐसे समुंदर हैं जहाँ पानी नहीं है, और वहाँ माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंची एक चोटी है, अगर वो उसको भी इमेज करने में कामयाब हो जाता है तो दैट वुड बी अ ग्रेट साइंटिफिक अचीवमेंट। और देखें ये चांद के उस तरफ जा रहा है जहाँ पे बहुत कम मिशन गए हैं, यानी कि चांद की फार साइड है जो सूरज के मतलब जमीन के सामने कभी आई नहीं है। कोई चांद हमेशा अपना एक ही चेहरा जमीन की तरफ रखता है, दूसरा चेहरा उसका हमेशा जमीन से अवे रहता है। तो ये उसकी साउथ वाले पोल साइड पे उतरेगा और वहां पे देखें जो भी इंफॉर्मेशन पे तो उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा क्या उसमें निकायस हैं, क्या उसमें बेहतरी है, वो सारी टेस्टिंग के बाद फिर दूसरे मिशन में उसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम तो ये दुआ करेंगे कि ये जो मिशन है ये कामयाब हो। तो 2 साल की मेहनत से इस मिशन को जो है मुकम्मल किया जा रहा है और 5 दिन के अंदर ये जो है सैटेलाइट पहुंचेगा चांद पे। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में भी इस तरह के तजुर्बात करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान ने देखिए ऑलरेडी कम्युनिकेशन सैटेलाइट मदार में छोड़ रखा है, हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वो भी मदार में है, और ये हमारा लूनर मिशन है, ये भी इंशाल्लाह 5 दिन के बाद वहाँ चांद के मदार में मौजूद होगा। तो मैं ये समझता हूँ किसी भी मिशन की जो पहली इनिशियल सक्सेस होती है वो अगला मिशन होता है उसका गेटवे ओपन करती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है ना उसमें इतना बेपनाह टैलेंट है। व्हाट वी नीड एक्चुअली यूनिटी फॉर पाकिस्तान, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर पाकिस्तान। तमाम सूबों को, तमाम लोगों को मिल के काम करना होगा। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान वो मुल्क है जो लिमिटेड रिसोर्सेज में कुछ भी कर सकता है। अभी ये देखें बहुत ही इकोनॉमिकल मिशन है एज कम्पेयर टू अमेरिका, चाइना या आप इंडिया देखें। चंद्रयान महंगे मिशन थे, फ्लॉप हो गए, बड़े कम कामयाब। इंडिया का चंद्रयान मिशन फ्लॉप हो गया था, महंगा मिशन था, लेकिन इंशाल्लाह हम होपफुल हैं हमारा ये मिशन कामयाब होगा। हमारी दुआएं भी हैं और यकीनन इस हवाले से आने वाले दिनों में मजीद काम भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।